ساروں کو شامل کر کے، مسلمانوں کو اور جیوز کو اور ان کے الائز کو شامل کر کے آقا علیہ السلام نے جملہ لکھا، میثاق مدینہ کے آرٹیکل 2 میں جملہ لکھا کہ انہم امت واحدہ۔ اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پہ دستخط کرنے والے مسلمان اور یہود سارے جنہوں نے اس دستور اور میثاق کو مانا ہے، وہ آج ایک نیشن بن گئے ہیں، ایک کمیونٹی بن گئے ہیں۔ اور اس میثاق کے پھر آرٹیکل 23 میں آگے چل کے آقا علیہ السلام نے نام لے کر لکھا، ان یہود بنی اوف، بنو اوف کے یہود، اور پھر 8 10 12 قبیلے یہود کے گنواتے چلے گئے سارے۔ فرمایا ان یہود بنی اوف امت مال مومنین لہم دینہم ولہم دینہم۔ بنی اوف کے یہود اور ان کے تمام الائز اور قبائل سارے مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج ایک کمیونٹی اور ایک قوم اور ایک نیشنلٹی تشکیل دیتے ہیں۔ فرق یہ ہوگا ایک قوم بن گئی، ایک کمیونٹی اور نیشن بن گئی، مگر وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے۔ وہ اپنی روایات پہ چلیں گے مذہبی، مسلمان اپنی روایات پہ چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو لوکل کسٹمز کی آزادی دے دی، ان کو اپنی کلچرل ویلیوز کی آزادی دے دی، ان کے اپنے سرٹن لوکل لاز کی اپنی آزادی دے دی، مگر من حیث المجموع مدینہ کے دفاع کے لیے، مدینہ کی معاشرتی وحدت کے لیے، مدینہ کی سماجی قوت کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے ایک نیشنلٹی، ایک نیشن، ایک کمیونٹی قرار دی۔ یہ میثاق مدینہ ہے، سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو آقا علیہ السلام نے دیا انسانیت کو بھی اور امت کو بھی، جس کو الصحیفہ کہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہی الموادعہ ہے، اے کانٹیکٹ آف پیس، اے ڈاکیومنٹ آف پیس، اور اس کو المعاہدہ بھی کہتے ہیں اور المیثاق بھی کہتے ہیں اور الصحیفہ بھی کہتے ہیں، بین المؤمنین والیہود۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں پلورلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کے سرزمین پر۔ آقا علیہ السلام بانی ہے کثیر الثقافتی معاشرہ قائم کر کے ان کو امن اور آشتی کا سبق دینے کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں برداشت کا کلچر تاریخ انسانی کو عطا کرنے کے۔ سو جو مسلمان ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، وہ نہ کبھی انتہا پسند ہو سکتا ہے، نہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور کا بھی واسطہ نہ قرآن سے ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے ہے، نہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی ایک جرم ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں بھی، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ، وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا، مسیحی تھے، عیسائی تھے۔ چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی، وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مسیحی تھے۔ تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں، میں UNO سے کہتا ہوں، میں انڈیا سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے کہتا ہوں، میں امریکہ سے کہتا ہوں، میں یورپ سے کہتا ہوں، میں انگلینڈ کو کہتا ہوں، اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں، کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں، تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے توڑا جائے،
اسلامک کو اس دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے. دہشت گردی ہے. اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے، نہ کسی ملک کی سطح پر، نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر. ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے، خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو. اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں. اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو. اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا. جس محبت کا، امن کا، انسانیت کا، حقوق کا، رحمت کا درس قرآن اور سنت مصطفیٰ اور اسلام میں ہے، میں نے خود محبت، امن اور آشتی اور پیس اور ہارمونی کا درس بھگوت گیتا میں بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے. میں نے محبت، امن اور آشتی، ہارمونی کا درس رامائن میں بھی دیکھا ہے. میں نے ویداز میں بھی دیکھا ہے، رگ وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، سامہ وید میں دیکھا ہے. میں نے مہاویر سوانی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے. میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے. ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں. انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ. حاضرین محترم، یہ میرے انڈیا کے ٹور کا ایک مقصد تاکہ امن کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں. یہ پیغام انسانیت کی سطح پر ہے. This message is at the level of humanity for the whole mankind, irrespective of its color and creed and faith and religion and culture, irrespective of any kind of ethnic background. A person or a group of individuals may belong to any country, to any religion, to any culture. I believe that every religion preaches peace, love and harmony. There is no place for hatred and extremism and terrorism in any religion and any culture. This is the first message which I have brought here in India. دوسرا میسج جو لے کر آیا ہوں وہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب اس کی طرف آ رہا ہوں. اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں، عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو. صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں. یہ میرا دوسرا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے. حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے جو عالم عرب کے اعلیٰ حضرت تھے ایک ہی زمانے میں.
اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں. امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں. مجھ میں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں صرف ایک استاد ہیں، شیخ حسین بن احمد اسیران. میں ان کا پوتا شاگرد ہوں امام نبہانی کا. شیخ حسین بن احمد اسیران براہ راست امام نبہانی کے شاگرد، لبنان کے ہیں میرے وہ استاد، بیروت لبنان کے. اسی طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں. ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں. میرے استاد حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. 1963 میں نے باب عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمذ اختیار کیا، اور وہ اعلی حضرت کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ. میرے ایک اور استاد مولانا ابو البرکات سید احمد القادری الالوری ہیں، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں. ایک واسطے سے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں پورا. میرے اساتذہ میں ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں، جو 165 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، وہ اعلی حضرت کے تلامذہ میں سے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے. اعلی القیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا. جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے. 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا. آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا. حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے. خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے. آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ. اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں، میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اہل سنت کو
امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، تیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت،
ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت